بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام نمیکا شاہد ہے اور میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر کام کرتی ہوں. آپ کا لائیو اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ سیشن کے 5th سیشن میں بہت بہت خوش آمدید. اس سے پہلے ہم نے فزیکل تھراپی، اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی، پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹک سائنسز اینڈ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈپارٹمنٹس کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ایک نجی شعبے کی یونیورسٹی ہے جس کا چارٹر پاکستان کی وفاقی حکومت نے 2002 میں دیا تھا. یہ یونیورسٹی اسلامی اخلاقیات اور اخلاقی اقدار کے حامل بین الاقوامی معیار کے پروفیشنلز میں اضافہ کرنے کے ویژن سے قائم کی گئی تھی. یونیورسٹی کے اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملکنڈ اور فیصل آباد کیمپسز 8 فیکلٹیز کے تحت پروگرامز پیش کر رہے ہیں. ان فیکلٹیز میں فیکلٹی آف ریہیبلیٹیشن اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز، ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز، فارماسیوٹیکل سائنسز، انجینئرنگ اینڈ اپلائڈ سائنسز، کمپیوٹنگ، مینجمنٹ سائنسز، سوشل سائنسز اینڈ ویٹنری سائنسز شامل ہیں. فیکلٹی آف ریہیبلیٹیشن اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز کا سفر دسمبر 2007 میں اسلام آباد کے کالج آف ریہیبلیٹیشن سائنسز سے شروع ہوا. فیکلٹی آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز کے تحت جون 2017 میں رفا کے بورڈ آف گورنرز نے فیکلٹی آف الائڈ ہیلتھ سائنس ریہیبلیٹیشن اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز کو آزاد حیثیت میں تسلیم کیا. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا لاہور کیمپس 2012 میں قائم کیا. فیکلٹی کا ریہیبلیٹیشن اینڈ الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کو بہترین کرنے اور متعلقہ صحت کے پیشوں میں بہتری لانے میں بہت بڑا کردار ہے. اس کے تحت انڈر گریجویٹ، MS، MPhil اور PhD کے ڈگریز پیش کی جا رہی ہیں. فیکلٹی کا ایک جرنل ریسرچ جرنل ہے جو کہ HEC کی طرف سے Y کیٹیگری میں تسلیم شدہ ہے. اس کے علاوہ فیکلٹی آف ریہیبلیٹیشن اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز کا ریسرچ کے شعبے میں بہت اہم کردار ہے، جس کے لیے وہ انٹرنیشنل کانفرنس آن ریہیبلیٹیشن سائنسز کا تواتر کے ساتھ انعقاد کرتے ہیں. اس میں ملکی اور بین الاقوامی ماہرین اور ریسرچرز حصہ لیتے ہیں اور جس سے ہم سب کو، اسٹوڈنٹس کو اور ریسرچرز کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. فیکلٹی آف ریہیبلیٹیشن اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز کے تحت جو تعلیمی پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں ان میں فزیکل تھراپی، اسپیچ لینگویج پیتھولوجی، پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹک سائنسز، ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس، میڈیکل لیبارٹری سائنسز، آپٹومیٹری اینڈ آرتھوپٹکس، میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی، فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ بایو ٹیکنالوجی شامل ہیں. آج ہم آپٹومیٹری اینڈ آرتھوپٹکس کے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر صفدر علی قاسم موجود ہیں جو اسٹوڈنٹس کو ڈپارٹمنٹ اور پیشے کے متعلق معلومات فراہم کریں گے. سر، آپ کا بہت بہت ویلکم یہاں پہ. بہت بہت خوش آمدید. شکریہ. سر، سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں آپ سے پیشے اور شعبے کے بارے میں جاننا چاہوں، آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام صفدر علی قاسم ہے اور میں بیسیکلی MPhil انویسٹیگیشن آپتھلمالوجی میں نے کیا ہوا ہے اور ساتھ میں میں نے BS آنر انویسٹیگیشن آپتھلمالوجی کیا ہوا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے، اور یہاں پہ میں پچھلے 1.5 سال سے ہوں ایز اسسٹنٹ پروفیسر آپٹومیٹری. ٹھیک ہے سر، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ آپٹومیٹری اینڈ آرتھوپٹکس یہ پیشہ کیا ہے؟ بیسیکلی اس پیشے میں ہم نے اسٹوڈنٹ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جتنے بھی جملہ امراض ہیں ان کو آپ نے کیسے ان کی تشخیص کرنا ہے اور کس طرح ان کو آپ نے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس ریفر کرنا ہے. سر، یہ تو 2 نام ہیں، آپٹومیٹری اینڈ آرتھوپٹکس، تو کیا یہ دونوں علیحدہ علیحدہ کام ہے کیا؟ جی بالکل، یہ دونوں جو ہیں وہ سیپریٹ نام ہیں، آپٹومیٹری اور آرتھوپٹکس. آپٹومیٹری میں بیسیکلی ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو کس طرح گلاسز دینی ہے، کانٹیکٹ لینس کس طرح پرسکرائب کرنا ہے اور لو ویژن ریہیبلیٹیشن کس طرح کرنی ہے یہ بتایا جاتا ہے. جبکہ آرتھوپٹکس ایک الگ سے فیلڈ ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے آنکھوں کے ٹیڑھے پن کو کس طرح ڈائگنوز کرنا ہے اور ان کو کس طرح مینیج کرنا ہے. سر، تو یہ اس پیشے کا ہیلتھ کیئر سیکٹر میں آپ بنیادی اہمیت کیا ہے؟ جی بالکل، ہیلتھ کیئر سیکٹر میں اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ کردار ہے کہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ آپتھلمالوجسٹ نہیں ہیں، یا جو ہمارے دور دراز کے مقامات ہیں وہاں پہ آپتھلمالوجسٹ کی رسائی آسان نہیں ہے.
تو وہاں پہ بیسیکلی جو ہمارے آپٹومیٹرسٹ گریجویٹس ہوتے ہیں یہ وہاں پہ جا کے ایز پرائمری آئی کیئر پریکٹیشنر کے طور پر کام کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو جو بیسک اور جو وہ امراض ہوتی ہیں آنکھوں کے وہ جلد سے جلد ان کی تشخیص ہو سکے اور ان کو جلد جو ہے وہ مینیج کیا جا سکے۔ سر تو آپ بتائیے کہ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گی کہ رفا میں اس ڈپارٹمنٹ میں کون سی ڈگری پیش کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، رفا میں یہ ڈپارٹمنٹ فال 2020 سے سٹارٹ ہوا تھا اور اس میں فی الحال جو ہے وہ بیچلر آف سائنس جو ہے وہ آفر کیا جا رہا ہے، بیچلر آف سائنس ان آپٹومیٹری اینڈ آرتھوپٹکس۔ سر تو بیچلر آف سائنس کا جو پروگرام سٹرکچر ہے اور جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ اسٹوڈنٹس ضرور جاننا چاہیں گے۔ یہاں پہ اس ادارے میں جو ان کا بیسیکلی پروگرام سٹرکچر ہے وہ 4 ایئر ہے اور 8 سیمسٹرز ہیں، جبکہ اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے وہ FSC پری میڈیکل میں 50% ایٹ لیسٹ مارکس ہونے چاہیے اسٹوڈنٹ کے۔ سر تو کیا کوئی انٹرنس ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا؟ نہیں، یہاں پہ ایسا جو ہے فی الحال جو ہے کوئی بھی انٹرنس ٹیسٹ نہیں ہوتا، بس ان کے FSC پری میڈیکل میں 50% مارکس ہونے چاہیے۔ سر تو جیسا کہ آپ نے ایکسپلین کیا پیشے کے متعلق، تو اس سے تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت ایسا ہے ڈگری جس میں بچوں کی اسٹوڈنٹس کی ہینڈز آن پریکٹس اور لیب میں کام یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو رفا میں موڈ آف اسٹڈی کیا ہے اور اسٹوڈنٹس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اس سلسلے میں؟ جی بالکل، ہمارے اپنے ادارے میں یہاں پہ اس کیمپس میں اپنی ہماری جو ہے وہ آئی کیئر کلینک یا لیب بنی ہوئی ہے جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں، ساتھ میں اسٹوڈنٹس کو روٹیشن کے لیے ہم اتفاق ہاسپٹل میں بھیجتے ہیں جو کہ 450 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، جہاں پہ وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے پیشنٹ کے اوپر جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس اگر یہاں پہ آ جاتے ہیں تو ان کو اسکالرشپس یا وظائف وغیرہ رفا یونیورسٹی سے ملتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے اس ادارے میں 2 طرح کے اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کو ملتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو کہ میرٹ اسکالرشپ ہے اور وہ ہر سیمسٹر میں جو بیسکلی ٹاپ کے 20% اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو آٹومیٹکلی ملتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے نیڈی بیس اسکالرشپ، جو اسٹوڈنٹ خود کو دیکھتا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا فیس کو، تو وہ اس نیڈی بیس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ سر تو چلیں اسکالرشپس اگر اسٹوڈنٹس کو مل جاتی ہے، آگے وہ ڈگری کمپلیٹ کر لیتا ہے، تو آگے جا کے پاکستان میں ہی جو ہے فیلڈ کا اسکوپ کیا ہے؟ جی پاکستان میں اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے۔ بیسیکلی جو ہمارا آپٹومیٹرسٹ ہے وہ اپنی ایک آزاد کلینک بھی بنا سکتا ہے، ساتھ میں جو ہے وہ کسی بھی جو ہے آگے فردر بھی اسٹڈی کر سکتا ہے، اور ساتھ میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب کے مواقع بھی بہت زیادہ ہیں، اور ساتھ میں پرائیویٹ جتنے بھی ہماری سیکٹرز ہیں اور ہاسپٹل ہیں وہاں پہ بھی جو ہے وہ جاب کے مواقع بہت زیادہ موجود ہیں۔ سر اپنا کلینک بنا سکتا ہے، سر اس کے بارے میں اور بتائیے۔ جی بالکل، جو آپٹومیٹرسٹ ہے وہ اپنا آزاد انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کلینک بنا سکتا ہے، بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپریشن کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اکارڈنگ ٹو پاکستانی رول۔ باقی یہ ہے کہ وہ اپنا آزاد کلینک بنا سکتے ہیں جس میں وہ مریض کو چیک کرے اور متعلقہ ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی زیادہ پیچیدگی ہو تو متعلقہ ڈاکٹر کے پاس ریفر کرے۔ باقی اس کو گلاسز کا نمبر دینا، کانٹیکٹ لینس پرسکرائب کرنا، آنکھوں کے ٹیڑھا پن کو ڈائگنوز کرنا، مینیج کرنا، اور لو ویژن کی ریہیبلیٹیشن یا اس کو جو ہے مینیج کرنا شامل ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تو اس سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ ہم آہستہ لیٹر آن سب کو ہی آنکھوں کے لیے جانا پڑتا ہے چیک اپ وغیرہ کرانے کے لیے، تو اس کا کافی اسکوپ ہے۔ سو پاکستان سے جو پڑھ کے جائیں گریجویٹس، کیا بین الاقوامی دنیا میں باقی ریسٹ آف دا ورلڈ میں اسکوپ ہے یہاں سے پڑھے ہوئے لوگوں؟ جی بالکل، یہ بہت پاکستان کے علاوہ باقی دنیا میں تو یہ بہت پرانی فیلڈ ہے، اور پاکستان کے علاوہ بھی اس کی جو ہے کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ یہاں کے گریجویٹ کافی زیادہ ہیں جو کہ اس وقت بھی UAE میں یا گلف کنٹریز میں اور باقی کنٹریز میں جاب کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جاب مارکیٹ ان کی بہت زیادہ ہے، اور یہاں کے اسٹوڈنٹ جو باہر جاتے ہیں وہ جتنا بھی جو ہے وہ بڑے اچھی سے جو ہے وہاں پہ سرو کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں۔ سو مطلب اچھی طرح سیٹل ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، جاب مارکیٹ میں جا کے آگے ایشوز نہیں ہوتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت زیادہ جو ہے جاب کے مواقع بھی موجود ہیں۔ سر گورنمنٹ سیکٹر میں جابس وغیرہ کس طرح آفر کی جاتی ہیں اور کون کون سے سیکٹرز میں آتی ہیں؟ جی بالکل، گورنمنٹ میں جتنے بھی ہمارے جو بیسکلی ٹرشری آئی کیئر ہاسپٹل ہیں، سیکنڈری ہیں یا پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہیں، ان میں آپٹومیٹرسٹ کی جاب آتی ہیں، اور یہ جاب 17 اسکیل پہ آتی ہیں۔
17 اسکیل پہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے آپٹومیٹرسٹ کی. سر تو کیا آپٹومیٹرسٹ اکیڈیمیا میں آ سکتے ہیں, پڑھانے کے لیے آگے آ سکتے ہیں؟ جی بالکل, پاکستان میں کافی انسٹیٹیوٹ ہیں جو اس میں آپٹومیٹری میں فردر جو ہے MS آفر کروا رہے ہیں, MPhil آفر کروا رہے ہیں اور PhD آفر کروا رہے ہیں. تو اکیڈیمیا والی سائٹ پہ بالکل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آ سکتے ہیں, MPhil وغیرہ کر سکتے ہیں اور یہ مواقع موجود ہیں اسٹوڈنٹ کے پاس. تھینک یو سو مچ سر, کافی انفارمیٹیو تھا جو بھی آپ نے معلومات فراہم کی. کوئی ایسی کنفیوژن, ایسی جو اسٹوڈنٹس جس کے بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہوں آپ کے فیلڈ کو لے کے, وہ آپ کوئی بتانا چاہیں؟ جی بالکل, ایک کویشچن جو مجھ سے موسٹلی اسٹوڈنٹس یا ان کے جو لواحقین ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ بیسیکلی ان کو یہ فرق بتانا ہوتا ہے کہ آپٹومیٹرسٹ اور آپتھلمالوجسٹ میں کیا فرق ہے. بیسیکلی دونوں بہت ڈیفرینٹ ہیں. جو آپتھلمالوجسٹ ہوتا ہے وہ MBBS کے بعد اس میں آئی میں جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے, جو کہ جملہ امراض چیک کرنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا آپریشن بھی کر سکتا ہوتا ہے. جبکہ آپٹومیٹری ایک بہت ہی سیپریٹ فیلڈ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایز اے پرائمری آئی کیئر پریکٹیشنر کے طور پر کام کرتے ہیں, جس میں ہم نے بیسیکلی جو ریموٹ ایریاز ہیں یا جہاں پہ ہم کلینک بنا رہے ہیں وہاں پہ مریضوں کو چیک کر کے اگر کوئی زیادہ پیچیدگی ہو تو وہ ہم متعلقہ جو ہے آپٹومیٹرسٹ کے پاس ریفر کرتے ہیں. تو یہ دونوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے, اور آپٹومیٹرسٹ جو ہے وہ آپریشن نہیں کر سکتا. سر تو اس کا مطلب ہے بے شک آپریشن نہیں کر سکتا, لیکن دونوں کا کلوزلی ایک سنک میں کام کرنا بہت ضروری ہے. جی بالکل بہت ضروری ہے, کیونکہ جہاں پہ آپتھلمالوجسٹ کو ریفریکشن یا پیشنٹ برڈن فیل ہوتا ہے وہاں پہ آپٹومیٹرسٹ بیسکلی اس کو کافی ہیلپ کرتا ہے, بیسک اس کی اسکریننگ میں, اس کی گلاسز کی پرسکرپشن میں, باقی مینجمنٹ میں. اور سیم اسی طرح جو آپٹومیٹرسٹ ہے اگر اپنی آزاد جو ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے, اپنی کلینک رن کر رہا ہے, تو اپنے مریضوں کو آپریشن کے لیے جو ہے آپتھلمالوجسٹ کے پاس ریفر کرتا ہے. تو ایک جو ہے یہ آرگنائزڈ جو ہے یہ بیسیکلی پروفیشن ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت زیادہ انفارمیٹیو تھا اور بہت انٹرسٹنگ ہے, اور لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے بارے میں یا کوئی اور انفارمیشن آپ پرووائڈ کرنا چاہیں گے؟ بالکل, یہ جو ہے پیشہ جو ہے پاکستان میں کافی ٹائم سے ہے اور اس میں کافی زیادہ گرومنگ کی جو ہے چانسز ہیں, اور ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ابھی تک جاب جو ہیں وہ ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں, چاہے وہ ہمارے کلینکل سیکٹرز پہ ہوں یا ہمارے پرائیویٹ سیکٹرز میں ہوں یا ہمارے گورنمنٹ سیکٹرز میں ہوں. تو اس لحاظ سے اس میں ابھی کافی پوٹینشیل ہے, اور اس میں جو ہے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں, آگے پڑھ سکتے ہیں, اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. میرا خیال ہے کہ کافی انفارمیٹیو سیشن تھا ہمارا, بہت سی معلومات ہمیں پتہ چلی, اور اسٹوڈنٹس اس شعبے میں ضرور آ کے کام کرنا چاہیں گے, کیونکہ ایک ایسا ہے جس کا فیلڈ ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا بہت اسکوپ ہے اور بہت زیادہ اس کی مارکیٹ ویلیو ہے. ایک چیز جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, رورل اربن جو ہے, جیسے کوئی کسی رورل ایریا سے آتا ہے پڑھنے کے لیے, تو وہ وہاں پہ جا کے اپنا سیٹ اپ کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کو کیا چیزیں اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے؟ بالکل, چاہے وہ اسٹوڈنٹ رورل ایریا سے ہو یا اربن ایریاز میں ہو, وہ اپنا کلینک ایزیلی جو ہے اپنا کلینک بنا سکتا ہے, سیٹ اپ بنا سکتا ہے. اس کے لیے اس کو ایز سچ کسی چیز کی ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری جاب ڈسکرپشن ہے آپٹومیٹرسٹ کی, اس کے لحاظ سے وہ اس کلینک کو رن کرے, اور اگر کوئی زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے تو اس کو خود سے ہینڈل کرنے کی بجائے متعلقہ آپتھلمالوجسٹ کو ریفر کرے, اور اپنا کلینک جو ہے وہ ایزیلی رن کر سکتا ہے, پیشنٹ چیک کر سکتا ہے, ان کی ریفریکشن کر سکتا ہے. کانٹیکٹ لینس جو ایک بہت بڑی ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے اور بہت سارے لوگ اس کو آج کل یوز کر رہے ہیں, وہ پرسکرائب کر سکتا ہے. اور جو لوگ ہوتے ہیں, بزرگ ہو جاتے ہیں, ایجڈ لوگ ہوتے ہیں, ان میں نظر کی کمزوری ہوتی ہے جس کو ہم لو ویژن کہتے ہیں, ان کی ریہیبلیٹیشن, ان کو کیسے جو ہے وہ گلاسز یا ان کی متعلقہ جو ہیلپنگ ایڈز ہوتی ہیں کیسے دینا ہوتا ہے وہ شامل ہے, وہ دے سکتا ہوتا ہے. ساتھ میں آنکھوں کا ٹیڑھا پن جو ہے ان کو ڈائگنوز کرنا, ان کو مینیج کرنا, وہ آپٹومیٹرسٹ اپنے کلینک کے اوپر آزادانہ طور پر کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. آئی ہوپ کہ اسٹوڈنٹس کو یہ سیشن بہت انفارمیٹیو لگا ہوگا, اور بہت سے اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں معلومات فراہم کی سر نے, اور ہمارے اس سلسلے میں اور بھی سیشنز ہیں جو لائنڈ اپ ہیں, تو اسٹے ٹیون فار مور سیشنز.